الصلاة خير من النوم. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرے عزیز بھائیو بہنوں اور بچوں، آج کا جو ہمارا موضوع اور ویڈیو ہے وہ شیطان کے بارے میں ہے کہ شیطان کو کس طرح موت آئے گی اور کس قدر دردناک اس کا آخری انجام ہوگا. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قیامت کی نشانیوں کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ سورج مشرق کی بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، اور یہ وہ وقت ہوگا کہ لوگ اپنے روزمرہ کے کام کر کے سو جائیں گے اور رات آ جائے گی. اور میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی ارشاد فرمایا کہ وہ رات 3 راتوں کے برابر ہوگی. یعنی اگر آج ہماری رات 7 گھنٹے کی یا 8 کی یا 9 گھنٹے کی ہے تو وہ رات 27 گھنٹے کی ہوگی. لوگ سو کر اپنی نیند پوری کر کے اٹھ جائیں گے، لیکن رات ختم نہیں ہوگی، اور لوگ پریشان ہو جائیں گے کہ رات ختم کیوں نہیں ہوتی. بالآخر طویل انتظار کے بعد سورج مغرب سے طلوع ہوگا، اور اس کے بارے میں میرے آقا کریم نے فرمایا قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک کہ سورج مغرب سے نہ نکلے. تو مغرب سے سورج نکلے گا، اور جیسے اشراق کے وقت سورج ہوتا ہے اتنا نکل کے پھر غروب ہو جائے گا، پھر غروب ہو جائے گا، اور پھر مشرق سے نکلے گا. تو جب سورج مغرب سے نکلے گا تو شیطان سجدے میں گرے گا اور کہے گا اے اللہ، آج جس کو بھی کہہ دے میں اس کو سجدہ کرنے کو تیار ہوں. تو اس کے ساتھ چیلے اکٹھے ہو جائیں گے اور وہ کہیں گے یہ کیا قصہ ہے، آج تک ہم نے یہ قصہ کہیں دیکھا ہی نہیں آپ کا، تو آپ یہ کیا کر رہے ہیں. تو شیطان کہے گا ان کو دیکھ، یہ سورج مغرب سے نکل آیا، اور یہ سورج کا نکلنا میری موت کا اعلان ہے. اور پھر وہ کہے گا کہ آج میں توبہ کرتا ہوں، اللہ جس کو بھی کہہ دے میں اس کو سجدہ کرتا ہوں. لیکن یہاں پہ پھر میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بیان کرتا ہوں کہ میرے آقا نے فرمایا جب سورج مغرب سے نکلے گا تو کسی کی بھی توبہ قبول نہیں ہوگی. اور ایک چھوٹی سی عجیب روایت ہے، وہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں. شیطان کو اللہ جہنم سے نکالے گا اور حضرت آدم علیہ السلام کو جنت سے نکالے گا، اور پھر میرا اللہ کہے گا کہ ایک مرتبہ آدم کو سجدہ کر دے، میں تجھے جنت میں ڈال دوں گا. تو شیطان کہے گا یہ کام نہ پہلے کیا اور نہ اب کروں گا، اور اللہ پھر اسے جہنم میں ڈال دے گا. ابن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملاقات کے لیے ایک مرتبہ مدینہ منورہ جانا ہوا، اور راستے میں ایک مجمع میں حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو تقریر کرتے ہوئے دیکھا، بیان کرتے ہوئے دیکھا. تو میں بھی بیٹھ گیا، اور وہ فرما رہے تھے کہ حضرت آدم علیہ السلام نے وفات کے وقت اللہ تعالیٰ سے عرض کیا یا اللہ، میری موت سے میرا ازلی دشمن شیطان بہت خوش ہوگا، اور اس کو تو قیامت تک زندہ رہنا ہے. تو جواب ملا حضرت آدم علیہ السلام کو، اے آدم، تم انتقال کے بعد جنت میں چلے جاؤ گے، اور وہ ملعون قیامت تک دنیا میں ہی رہے گا، اور آخر میں اس کو بھی موت آئے گی.
تاکہ ساری دنیا کی موت کے وقت تکلیف اس کو اٹھانی پڑے۔ یعنی اس کا مطلب کیا ہے کہ پوری دنیا میں شروع سے آخر تک جتنی تکلیف کسی کو بھی ہوئی ہے موت کے وقت کسی بھی انسان کو، تو وہ ساری تکلیفیں یکجا کر کے ایک بار جب ملک الموت شیطان کی روح قبض کرے گا تو اس کو یہ تکلیف، یہ درد سہنا پڑے گا۔ تو موت کے وقت کی تکلیف کا میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ ریشمی کپڑے کو لے کر کانٹے دار جھاڑیوں سے گزارا جائے، اور جس طرح وہ کپڑا تار تار ہوگا تو ایسے ہی اس بندے کو موت کے وقت تکلیف ہوگی۔ میرے عزیزوں، جو اللہ کے نیک بندے ہیں ان کی موت کا تو الگ سے حساب ہے، فرشتے ان کو تسلی دیتے ہیں، ان کے لیے جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں۔ لیکن جو گنہگار ہے، سیاہکار ہے، تو اس کی موت اتنی دردناک ہوتی ہے کہ وہ جانے یا اللہ جانے۔ تو میرے عزیزوں، حضرت آدم علیہ السلام نے ایک بار ملک الموت سے فرمایا کہ ابلیس کی موت کا منظر مجھے بھی کچھ بتا دو۔ تو ملک الموت نے سنانا شروع کیا، تو وہ اتنا دردناک تھا کہ حضرت آدم علیہ السلام مکمل قصہ سن نہ سکے، اور فرمایا بس کرو، اب نہیں سنا جاتا۔ اتنا فرما کر حضرت کعب رضی اللہ تعالی عنہ خاموش ہو گئے۔ تو لوگوں نے کہا، حضرت کچھ ہمارے سامنے بھی اس کی موت کا منظر بیان فرمائیے۔ پہلے تو انہوں نے انکار کیا، مگر لوگوں کے بے حد اصرار پر فرمایا، جب قیامت قریب آئے گی اور لوگ حسب عادت بازاروں میں مشغول ہوں گے، جس طرح آج دن نکلا ہے اسی طرح کا دن ہوگا، لیکن وہ دن جمعے کا دن ہوگا، اور لوگ حسب روایت حسب معمول اپنے کام کاج کی طرف جائیں گے، اور ایک دھماکہ ہوگا جس سے بہت سے لوگ بے ہوش ہو جائیں گے یا پھر اللہ کو پیارے ہو جائیں گے، اور اللہ تعالیٰ ملک الموت سے فرمائیں گے، میں نے سب سے زیادہ تمہارے مددگار فرشتوں کو تمہارا معاون بنایا، اور تم کو ان سب کے برابر قوت اور طاقت عطا فرمائی، میرے غصے اور غضب کا لباس پہن کر جاؤ، اور ابلیس ملعون کی روح کو قبض کرو، اور اس کے ساتھ سارے انسانوں اور جنات کی روح کو بھی قبض کرو، اور داروغہ جہنم سے کہہ دو کہ جہنم کے دروازے کھول دے۔ ملک الموت غیظ و غضب میں بھرے ہوئے اور بہت سے فرشتوں کے ساتھ دنیا میں اس طرح آئیں گے کہ اگر آسمان اور زمین والے دیکھ لیں تو خوف کے مارے پگھل جائے۔ اور جب ملک الموت ابلیس کے پاس پہنچے گا تو ابلیس ملک الموت کو دیکھ کر دھاڑے مار مار کر روئے گا اور چلائے گا۔ اس کا چیخنا اور چلانا اور اس کی فریاد اس قدر دردناک ہوگی کہ اگر دنیا والے اس وقت شیطان کی آواز سن لیں تو بے ہوش ہو جائے۔ ابلیس ملک الموت سے کہے گا، تم مجھے کہاں لے جاؤ گے؟ تو ملک الموت فرمائیں گے، اس جگہ جہاں تیری وجہ سے لاکھوں مسلمان چلے گئے، میں تجھے بھی آج اس گھڑے میں دھکیل دوں گا۔ اور کہے گا، ملک الموت خبیث، تو نے بہت طویل عمر پائی اور بے شمار انسانوں کو گمراہ کیا جو تیرے ساتھ جہنم میں جائیں گے، اور آج تجھے ان سب کے برابر موت کا مزہ چکھاؤں گا۔ تیری مہلت کا وقت ختم ہو چکا، اب تو موت سے بھاگ نہیں سکتا۔ یہ سن کے ابلیس گھبرا کر مشرق کی طرف بھاگے گا، تو کبھی مغرب کی جانب، یعنی جب وہ زمین میں غوطہ لگائے گا اور زمین کے ایک کنارے پر پہنچے گا تو کیا دیکھے گا کہ آگے ملک الموت کھڑا ہے۔ وہ پھر وہاں سے زمین کے اندر غوطہ لگائے گا اور دوسری طرف سے نکلے گا،
تو وہاں بھی ملک الموت کھڑا ہوگا اور پھر شیطان سمندر میں گھسنے کی کوشش کرے گا، لیکن سمندر شیطان کو نکال باہر کرے گا۔ اس کے بعد وہ جائے گا حضرت آدم علیہ السلام کی قبر کے پاس اور کہے گا، اے آدم، تمہاری وجہ سے میں ملعون اور مردود بنا، کاش کہ تم پیدا ہی نہ ہوتے۔ اور پھر وہ ملک الموت سے کہے گا، کتنی سختی اور تکلیف کے ساتھ میری جان نکالو گے؟ تو ملک الموت فرمائیں گے، جتنے لوگ جہنم میں اس وقت موجود ہیں ان سب کی موت سے کہیں زیادہ تمہاری موت دردناک ہوگی۔ یہ سن کے ابلیس یعنی شیطان تڑپنے لگے گا اور چیختا چلاتا ادھر ادھر بھاگے گا، اور جہاں اس کی موت کا وقت ہوگا، اس کی جگہ ہوگی، وہاں جا کر وہ گر جائے گا۔ وہ جگہ آگ کے انگارے کی طرح سرخ ہوگی اور وہاں جہنم کی سنڈاسیاں لگی ہوں گی، اور ان سنڈاسیوں سے اس کو تڑپا تڑپا کے اس کی جان نکالی جائے گی۔ اور حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا علیہ السلام سے کہا جائے گا، ذرا اپنے دشمن کو تو دیکھو کس طرح ذلت کے ساتھ مر رہا ہے، اور وہ دیکھ کر کہیں گے، یا اللہ، تو نے ہم پر اپنی نعمت کو مکمل فرما دیا۔ اور اس طرح ابلیس اپنے آخری انجام تک پہنچ جائے گا، جس کی موت نہایت ہی دردناک ہوگی۔ تو میرے عزیز بھائیو، ایک بات یاد رکھیے گا، جو آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے راستے پر چلے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جو شیطان کے راستے پر چلے گا وہ یقیناً شیطان کے پیچھے جہنم میں ہی جائے گا۔ شیطان سے جنگ کے لیے اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یعنی مسلمانوں کو مسلح کیا۔ میرے عزیزو، شیطان سے جنگ کسی ویپن کے ذریعے تو ہے ہی نہیں، حتیٰ کہ وہ ایٹم بم سے بھی نہیں مر سکتا، اور ہماری بددعاؤں سے بھی نہیں مرے گا۔ تو ہماری شیطان سے جنگ ہے اپنے اعمال کے ذریعے سے۔ ہم نیک کام کریں، وہ کام جس سے اللہ راضی ہو، نمازیں پڑھیں، لوگوں کے دکھ درد میں ان کے کام آئے۔ حتیٰ کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ کسی گزرگاہ سے یعنی راستے سے پتھر کو سائیڈ پر کرنا، یہ بھی صدقہ ہے۔ نیکی کرنے کے تو ہزاروں بہانے ہیں، اور ہمارا سب سے بڑا ہتھیار جو ہے، جو شیطان کے سر پہ ہے، وہ ہمارا روزہ ہے۔ یہ سب سے طاقتور ہتھیار ہے جو شیطان کو زیر و زبر کر دیتا ہے، وہ روزہ ہے۔ اور ایک بات، شیطان راضی کس سے ہوتا ہے؟ وہ اعمال ہم کبھی نہ کریں۔ شیطان سب سے زیادہ راضی ہوتا ہے جب میاں بیوی کے آپس میں لڑائی ہوتی ہے، اور ایک حدیث میں ہے جس کا مفہوم کچھ یوں ہے کہ جب میاں بیوی صلح کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور سنت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمیں شیطانی کاموں سے بچائے، اور ہمیں نیک عمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ آپ میرے لیے دعا کیجیے گا، میں آپ سب کے لیے ضرور دعا کروں گا۔ اس ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کیجیے گا، صدقہ جاریہ سمجھ کر۔ ہو سکتا ہے آپ کے ایک شیئر کرنے سے یہ بات کسی کے دل پر اثر انداز ہو جائے، اس کی اور اس کے ساتھ ہماری بھی نجات کا ذریعہ بن جائے۔ تو ملتے ہیں جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ایک نئے وظیفے عمل کے ساتھ۔ اپنا بہت بہت خیال کیے گا۔ اللہ حافظ۔